چلیں جی دوستو، انتظار تھوڑا اور لمبا ہوا۔ پوری قسط گزر گئی اور نہ تو چور کا بتایا شاہویر نے سب کے سامنے اور نہ ہی ماہنور کو طلاق دینے کا سین آیا۔ بہرحال بہت جلد شاہویر ماہنور کو طلاق دینے تو والا ہی ہے، اینڈ ہوپ فلی کل کی ایپیسوڈ میں ہی یہ کارنامہ بھی ہو جائے گا۔ البتہ شاہویر وہ پیسوں اور جیولری کا بھرا ہوا بیگ جو اس نے ایمان کے پاس رکھوا دیا تھا وہ سب کے سامنے لے آتا ہے اور اپنے سب گھر والوں کو کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو جو سامان چوری ہوا ہے اس بیگ میں سے نکال لیجئے۔ اب یہاں سب لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس بیگ میں یہ سارا سامان کیسے آیا، اور سبھی حیرت سے شاہویر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو شاہویر کہہ دیتا ہے کہ گھر میں ایک چور گھس آیا تھا، پر اللہ جانے کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے شاہویر ابھی تک رکا ہوا ہے اور سب کو سچائی سے آگاہ نہیں کر پا رہا۔ شاید اس کے اندر کا گلٹ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب چور کے بارے میں سب کو پتہ چلے گا تو وہ اسی کو ہی سب سے پہلے برا بھلا کہیں گے، تو وہ صحیح موقع اور صحیح طریقہ ڈھونڈ رہا ہے جسے اپنے گھر والوں کی کم سے کم نفرت جھیل سکے اور انہیں بتا سکے کہ ان مکار عورتوں نے اس کو بے وقوف بنا دیا تھا۔ آصف صاحب تو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو شاہویر بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ چور ابھی تک اس گھر ہی میں موجود ہے، لیکن صحیح وقت آنے پہ میں آپ سب کو بتا دوں گا۔ اب یہاں سب کی کیوریوسٹی تو مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن شاید ایمان دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات جان چکی ہے کہ چور کوئی اور نہیں بلکہ شاہویر کی اپنی ہی دوسری بیوی ہے، تبھی تو اس کے چہرے پہ جو سکون ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ادھر ماہنور اور اس کی ماں، جس کو شاہویر نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، وہ رات تک اسی کمرے میں ہی بند رہتی ہیں اور صبح اٹھتے ساتھ ماہنور کی ماں کو ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ بھوک ستانے لگ جاتی ہے اور وہ ماہنور سے کہتی ہے کہ شور مچاتے ہیں تاکہ کوئی تو آ کے دروازہ کھولے اور ہمیں کوئی کھانا شانا دے۔ یہ کیا عجیب حرکت کی ہے شاہویر نے کہ ہمیں کمرے میں بند کر دیا ہے، لیکن ماہنور اپنی ماں کو روک دیتی ہے کہ ماں تیری اسی بھوک نے سب کچھ بگاڑ دیا، میرا گھر تک اجاڑ دیا، پتہ نہیں کب ختم ہوگی تیری یہ ساری بھوک، اور اگر ہم نے شور مچا کے کسی کو بلایا تو سب لوگ پوچھیں گے کہ آخر تمہیں یہاں کیوں بند کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سب کے سامنے آ جائے گا کہ ہم نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ماں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شاہویر نے ہی ہمیں بند کیا تھا، آخر جب بھی اسے ہماری یاد آئے گی تو فوراً آ جائے گا ہمیں کھولنے کے لیے، اور پھر سے ماہنور کو وہی پٹیاں پڑھانے لگ جاتی ہے کہ تو پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لینا، میں جانتی ہوں وہ تیری محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ فوراً سے معاف کر دے گا۔ پر اب تو ماہنور کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ ماں پہ چلانے لگ جاتی ہے کہ کس بات کی معافیاں مانگتی رہوں، ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہو کہ جن کی وجہ سے مجھے اس سے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، اسے صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ تو ماں ماہنور سے کہہ دیتی ہے کہ ماہنور، میں تجھے اس کنگلے کے ساتھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ تمہیں وہ طلاق دے دے یا تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے اور تم خود ہی اسے چھوڑ دو، لیکن تم بھی عجیب محبت کے بھوت میں گرفتار ہو گئی ہو اور اس کنگلے انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے بھی راضی ہو گئی ہو۔ ماہنور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ ماں، میں تمہاری وجہ سے آدمیوں کے پیچھے بھاگتی بھاگتی تھک گئی تھی اور میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، اتنی مشکل سے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ جس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، میرے پاسٹ کے اتنے واقعات اس کے سامنے آئے، اس کے باوجود اس نے مجھے اپنی بیوی بنائے رکھا، لیکن تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج وہ بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اب میں اس سے جتنی بھی معافی مانگوں گی یہ رشتہ برقرار نہیں رہ پائے گا۔ ماہنور کی ماں تو آگے سے کہہ دیتی ہے کہ جاتا ہے تو جائے، میں نے تو پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے تھے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ کسی محل کی شہزادی بنا کے کسی امیر لڑکے کے ساتھ ہی تمہاری شادی کرواؤں گی، اور اب میں اپنے خواب پورے کروں گی، اچھا ہے کہ خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے۔ لیکن ماہنور کو تو شاہویر سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ وہ واقعی سدھرنا چاہتی تھی، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ماہنور قصوروار نہیں ہے، یہ تو صاف دکھائی دیتا ہے۔ تو ماہنور کو بھی اگر شاہویر جیل میں بند کروا دے گا تو کہیں نہ کہیں یہ ماہنور کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اسے سدھرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ اب تک تو اس نے جو بھی کیا اپنی ماں کے کہنے پہ ہی کیا، لیکن جب وہ دل سے جانتی ہے کہ اس نے غلط کیا تو ایسے انسان کے لیے سدھرنے کا ایک موقع تو ہونا چاہیے۔
پر ہاں، ایمان کی اور شاہویر کی زندگی میں یہ نہ آئے، ایسا تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ بہرحال ماہنور کا کیا اختتام ہوگا یہ تو ہم جلد ہی دیکھ سکیں گے۔ فی الحال تو شاہویر جب کمرہ ان لاک کر کے یہاں آتا ہے تو پھر سے ماہنور کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں عزت کی زندگی دی تھی میں نے، پر تم نے کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں چوری کرنے چلی تھی، مجھے تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی، اور اب میں تمہیں ایک بھی موقع مزید نہیں دوں گا مجھے دھوکہ دینے کا۔ اور شکر ہے کہ شاہویر ماہنور سے وہ سارے پیسے بھی واپس مانگ لیتا ہے جو کہ ماہنور نے اس سے لوٹے تھے۔ ماہنور کی ماں تو ابھی بھی ڈنڈی مارنا چاہتی ہے اور شاہویر کے سامنے یہی بہانہ کر دیتی ہے کہ مجھے آن لائن ٹرانسفر کرنے نہیں آتے، بس یہاں سے ہمیں جانے دو، میں تمہیں اسی دن تمہارے پیسے لوٹا دوں گی۔ لیکن شاہویر کا ارادہ تو کچھ اور ہی ہے، وہ انہیں سیدھا یہاں سے جیل ہی بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنا سارا لوٹا ہوا مال بھی واپس لینا چاہتا ہے۔ پر سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب چوری ہوئی ہی نہیں اور لوٹا ہوا سارا مال بھی واپس آ رہا ہے تو جیل بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے۔ بہرحال شاہویر ماہنور سے کہتا ہے کہ اپنا موبائل لو اور ابھی کے ابھی میرے سارے پیسے مجھے ٹرانسفر کرو، اور ماہنور واقعی اس کے سارے پیسے لوٹا دیتی ہے اور اس کے بعد اس سے پاؤں پکڑ کے معافی بھی مانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن شاہویر اس دفعہ ماہنور کے کسی ڈرامے میں آنے والا نہیں، اور وہ فیصلہ لے چکا ہے پہلے سے ہی۔ اب کی بار اس کا دل ماہنور کے یہ مگرمچھ کے آنسو بھی پگھلانے والے نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ پگھل جاتا تھا، اور اس کی جتنی بڑی غلطی ہوتی تھی اسے بھلا کے زندگی میں آگے بڑھ جاتا تھا۔ اب تو وہ سارے گھر والوں کے سامنے ماہنور کو اچھے سے ننگا کرے گا اور سب گھر والوں کے سامنے ہی یہ اعتراف کرے گا کہ میں نے غلطی کی تھی اس عورت سے شادی کر کے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے برباد کرنے کی، میرے ہی گھر میں چوری کرنے چلی تھی، اور یہی ہے وہ چور جس نے آپ سب کی جوڑیز چرائیں۔ اور پھر سب کے سامنے ہی شاہویر اپنا فیصلہ بھی سنا دیتا ہے کہ ماہنور میں تمہیں سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد آصف صاحب اپنی بہن اور بہنوئی کو کال کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ شاہویر اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے چکا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان کو اچھے سے سمجھائیں کہ وہ شاہویر کے ساتھ اپنا رشتہ درست کر لے۔ ایمان کی ماں کی تو پہلے ہی یہی خواہش تھی، وہ یقیناً ایمان سے کہیں گی کہ اب جو ہوا سو ہوا، جب شاہویر نے اپنی غلطی مان لی ہے اور تم سے معافی مانگ رہا ہے تو تم بھی دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو اور ایک موقع اور دے دو۔ میں جانتی ہوں کہ اب وہ یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں دہرائے گا، اور یقیناً ایمان اپنی ماں کی بات رکھ لے گی۔ ادھر سسرال میں آصف صاحب ایمان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اتنے دنوں سے نوکری پہ جانا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو ایمان آصف صاحب کے سامنے کہتی ہے کہ کیا بتاؤں، میں جو جاب کر رہی تھی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری ساس یعنی عنبر بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ زاویار کو سارا دن دیکھتی تھیں تو اسی وجہ سے ہی میں آفس میں آسانی سے وقت گزار سکتی تھی، لیکن اب زاویار کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ یہاں آصف صاحب اس کے مسئلے کا یہی حل نکالتے ہیں کہ تم صبح جاتے ہوئے زاویار کو اپنی امی کے گھر چھوڑ جایا کرنا اور واپسی آتے ہوئے لیتی آیا کرنا۔ پر یہاں یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب آصف صاحب بھی اب کوئی بزنس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کا بزنس تو صرف اور صرف عنبر کی وجہ سے چل رہا تھا، تو گھر میں فارغ بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ وہی اپنے پوتے کا خیال رکھ لیں۔ لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے ایمان سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ مدد کر دوں گا، میں بھی تو سارا دن فارغ ہوں گا اور زندگی کا اور کوئی مقصد بھی دکھائی نہیں دیتا، تو کیوں نہ میں زاویار کا سارا دن خیال رکھ پاؤں، تمہاری بھی مدد ہو جائے گی اور میرا بھی دن اچھا گزر جائے گا۔ پر ایسا کہنے کی بجائے وہ تو اسے دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ بہرحال اسی میں کوئی بہتری ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آصف صاحب جن کا کاروبار تو بند ہو گیا ہے لیکن اپنی گزر بسر کے لیے وہ دوبارہ سے اپنے دوست کے پاس کپڑوں کی دکان پہ نوکری کر لیں تاکہ انہیں اپنے بیٹوں پہ بوجھ نہ بننا پڑے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایمان کو زاویار کے لیے کوئی آفر نہ کی ہو۔ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ تو جلد ہے لیکن ابھی تھوڑے سے ٹوسٹ باقی ہیں، سب سے بڑھ کے راحم اور مسکان کی شادی جس کا ہے اب شدت سے انتظار، کیونکہ اس کے بعد ہی گھر میں خوشیاں لوٹ کے آنے والی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔